السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ اجلالا و اکراما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو نبی مکرم تاجدار حرم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں الحمدللہ کہ سورۃ الکوثر کے حوالے سے مختصر سی گفتگو آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے، جس میں گزشتہ جمعہ چند باتیں عرض کی گئی تھی، جس میں کہا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے تکریم کا لفظ استعمال فرمایا، اور ساری کائنات کے لیے، امت کے لیے، اپنے بندوں کے لیے اللہ نے تکریم والا ضمیر استعمال کر کے لوگوں کو یہ بتایا ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہے، وہ ذات ہے کہ جن کی تعظیم و ادب کی جانی چاہیے۔ اس حوالے سے آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کی گئی تھی، اور کچھ باتیں مزید آگے کی جو عرض کرنا تھا آپ حضرات کے سامنے، اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ دینے کے لیے جو ہے نا دو ورڈ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، ایک آتوا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ الف تا واو کے حوالے سے استعمال ہوا، ایک اعطا سے استعمال ہوا، ایک الف عین طا سے استعمال ہوا۔ تو عطا میں اور اعطا میں فرق یہ ہے کہ عطا یعنی جب کوئی چیز کسی کو دینا ہو تو اسے جب عطا کہتے ہیں، یعنی دے دیے۔ دینے میں اور عطا کرنے میں فرق یہ ہے کہ جب کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں تو پھر یہ امکان بھی ہوتا ہے کہ اس سے وہ چیز واپس بھی لی جائے۔ سمجھ میں آ رہی میری بات آپ کو؟ یہ جب احتمال ہوتا ہے تو اس وقت عطا کا لفظ استعمال ہوتے ہیں، یعنی امکان اس کے اندر یہ بھی باقی ہے کہ دی ہوئی چیز کو دوبارہ واپس لیا جا سکتا ہے، اسے دینا کہتے ہیں۔ عطا کرنا اس وقت استعمال ہوتا ہے جب سامنے والے کو کوئی چیز دیتے ہیں تو پھر اس سے واپس لینے کا امکان باقی نہیں رہتا۔ اسی لیے آپ رمضان میں، دیگر مہینوں میں دیکھیے، آپ مساجد کی ہو، دیگر مدارس کی رسید بکوں میں عطیہ بلکہ ایک لکھا ہوا رہتا، عطیہ۔ عطیہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ مدرسے کو، کسی غریب کو عطیہ دے دیے، ڈونیشن دے دیا، اب دوبارہ اس کے پاس سے واپس نہیں لیں گے آپ۔ تو قرآن مجید میں دینے کے لیے دو لفظ آئے، ایک عطا آیا، ایک اعطا آیا۔ تو عطا میں فرق یہ ہے، عطا میں واپس لینے کا امکان ہے، اعطا میں واپس لینے کا بالکل بھی امکان نہیں ہے۔ عطا کے لیے جیسا کہ دیکھیے آپ، آتوا الصلاۃ، ہم نے تم کو نمازیں دی، آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دیو، اس طرح کے لفظ استعمال ہو۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی۔ بسا اوقات عطا اس وقت بھی استعمال ہوتا ہے جب بھی واپسی کا کوئی امکان نہیں ہوتا، لیکن جنرلی جو ہے نا اس طرح سے جو ہے نا گرامر میں کہا گیا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہا گیا اِنَّا آتَيْنَاكَ، اے محبوب ہم نے آپ کو عطا کیا، ہم نے آپ کو دیا، اس طرح نہیں کہا گیا، بلکہ کہا گیا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ۔ بہت سے لوگ آتیناکا پڑھتے ہیں، میرے بھائی یہ غلط ہے، تا میں اور طا میں فرق ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ قرآن مجید کو وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھو۔ عطا میں، اعطا میں فرق ہو گیا۔ پرنسیشن میں اگر دیکھیے، تا کا لفظ الف با تا، تا کا لفظ استعمال جب ہوتا ہے تو اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ منہ پھیل جاتا ہے، ہونٹ پھیل جاتے ہیں، تا، الف با تا، یہ تا ہے۔
لیکن جب تو بولا جاتا ہے تو ہونٹ نزدیک آ کر باہر کو آتے ہیں، گول ہوتا ہے، چہرہ گول ہوتا ہے اور ہونٹ نزدیک آ کر سامنے کو جاتے ہیں، تو کہتے ہیں، تو زو کہا جاتا ہے۔ تا تو میں کتنا فرق ہے دیکھیے، آپ بولنے میں بھی فرق محسوس ہو رہا ہوں گا آپ کو، یہ باتیں ہم کو نہیں معلوم ہے۔ ولضالین پڑھ دیتے کئی لوگ، زا سے پڑھتے، جبکہ ولضالین ہے وہ زا سے پڑھنا ہے وہ۔ تو قرآن مجید میں عربی گرامر ایک ایسی چیز ہے میرے بھائی، اگر آپ پروننسیشن بھی چینج کر کے پڑھتے ہیں تو اس کا معنی چینج ہو جاتا ہے۔ تو کم سے کم مسلمان ہونے کے ناطے قرآن مجید 1450 سال پرانی کتاب ہے، کم سے کم اس کی تجوید، اس کی ترتیل، اس کو ہاؤ ٹو ریڈ، ہاؤ ٹو پروننس، کیسے اس کو پڑھنا ہے، کیسے اس کو جو نا ادا کرنا ہے، پروننسیشن کیسے ہونا ہے، کم سے کم اتنا تو معلوم کر لیجیے۔ اور حدیث مبارک میں آیا کہ قرآن کو تجوید سے پڑھنا واجب ہے، اور جو قرآن کو تجوید سے نہ پڑھے، اپنی منمانی سے پڑھے، وہ گویا کہ گنہگار ہے، کیونکہ اس نے قرآن مجید کو تلفظ کے ساتھ صحیح ادا نہیں کیا، جیسا چاہے ویسا پڑھ لیا، اور وہ یہ بول رہے ہیں کہ جو نا اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے، مولانا لوگ کتنی آسانی سے بول دیتے اللہ معاف کرنے والا ہے، جبکہ ایک زمانہ تھا کہ لوگ مکے سے لے کے بصرہ کو جاتے تھے، اور بصرہ سے لے کے مکے مدینے کو آتے تھے، پھر بصرہ سے دمشق کو جاتے تھے، دمشق سے فلسطین کو جاتے تھے، فلسطین سے مصر کو جاتے تھے، مصر سے عراق کو جاتے تھے، عراق سے شام کو جاتے تھے، جی شام سے ایران کو جاتے تھے۔ لیکن اللہ نے مسلمانوں پر کتنا کرم کیا دیکھیے، اس دور میں مسلمان بول رہا ہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے، جس دور میں اس کے ہاتھ میں موبائل ہے اور اس کا موبائل اس کے جیب میں ہے، اور اس جیب والے موبائل کے اندر قرآن ہے، حدیث ہے، پورے صورتیں ہیں، ترجمہ ہے، تفسیر ہے، تجوید ہے، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، گویا کہ دین اپنے موبائل کے اندر رکھا ہوا ہے، اور موبائل اس کے جیب میں ہے، اس کے ہاتھ کے قریب ہے، پھر بھی وہ دین سے جو ہے نا غفلت میں ہے، پھر بھی وہ دین سے دور ہے۔ جبکہ اس زمانے میں مرغی کے پروں سے، پنکھوں سے جو ہے نا شائی میں جو ہے نا ڈبا کے لکھتے تھے، اور کتابوں کا بستہ باضابطہ تھیلا ڈال کے جو ہے نا کہاں سے کہاں اونٹوں پہ گھوڑوں پہ سفر کر کے جاتے۔ اب تو اتنا بھی نہیں ہے، لکھنا نہیں ہے، جانا نہیں ہے، آنا نہیں ہے، جس سے آپ روزانہ صبح شام باتیں کر رہے ہیں، جس سے آپ دنیاوی معلومات کر رہے ہیں، بس وہی موبائل کھولیے، وہی گوگل پہ جائیے، وہیں پر گانا اونا ٹائپ کرنے کے بجائے قرآن ٹائپ کریے، آپ کو تفسیر ملے گی، آپ کو حدیث ملے گی، بخاری ملے گی، مسلم ملے گی، سیاستہ ملے گی۔ ان علماء کو اور وہ کمپیوٹر کے استعمال کرنے والوں کو، وہ لوگوں کو دعا دیجئے جن لوگوں نے اسلام کا پورا میٹیریل گوگل کے اندر رکھ دیا، اور اتنے ایپس ہے پلے اسٹور میں، اگر آپ جا کے دیکھیں گے دعاؤں کے ایپس آپ کو مل جاتے، وظائف کے ایپس آپ کو مل جاتے، نماز کے طریقے کے ایپس آپ کو مل جاتے، روزے کے، زکوٰۃ کے، حج کے، قرآن، ترجمے، تفسیر، ہر چیز کے جو نا پلے اسٹور پہ ایپس آپ کو مل جاتے۔ یا ایپ میں کھولنا ہے تو ایپ میں کھولیے، گوگل میں کھولنا ہے تو گوگل میں کھولیے، نہیں بھائی پڑھنا نہیں ہوتا، ہم کو سننا ہوتا تو پھر یوٹیوب پہ جا کے سنیے۔ ارے کیا نہیں ہے آپ کے پاس، آپ وہ مجھے بتائیے۔ ہر چیز ہے، وہ بھی دل کے قریب ہے، جیب میں، اس کے باوجود بھی بول رہے ہیں اللہ معاف کرنے والا، مجھے معلوم ہے نہیں معاف کرنے والا اللہ تعالیٰ۔ اتنی فیسلٹیز ہے، پھر جمعہ کا خطبہ ہو رہی ہے، اتوار کا درس قرآن ہو رہا ہے، محلے میں امام ہے، مؤذن ہے، حافظ قرآن ہے، مدرسے، جی محلے میں کہیں پہلے تو جو نا پورے ایرے میں ایک آدھ کوئی حافظ عالم ہوتا تھا تو سارے لوگ اس کے گھر پہ جاتے تھے، حافظ صاحب مولانا۔ اب تو الحمدللہ اتنا زیادہ ہو گیا، ایک محلے میں آپ کو 3 4 حافظ مل جائیں گے آپ کو۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی نہیں معلوم ہے، میں نہیں پڑھ سکا، مجھے معلومات نہیں ہے۔ اچھا اب تو ایسا بھی ہو گیا، آپ کے گھر میں بیٹھیے، پڑھانے والا پڑھانے والے کے گھر میں بیٹھتا، وہ دونوں مل کے جو نا زوم ہے، گوگل میٹ ہے، جی IMO ہے، اتنے جو نا واٹس ایپ کے ویڈیو کالنگ ہے، اتنے ذریعے ہیں، مولانا وہاں بیٹھے ہوئے، آپ کو جانا بھی نہیں ہے، آنا بھی نہیں ہے، بس آپ کو ایک کاپی پین لے کے بیٹھنا، مولانا وہاں سے ویڈیو کال پہ پڑھا رہے۔ اجی یہاں سے پڑھا رہے لوگ تو جو نا امریکہ میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، وہاں مدرسے نہیں ہے جا کے سیکھنے کے لیے۔ میرے کئی دوست ایسے ہیں جو میرے ساتھ جماعت ساتھی ہے، یہاں پر بیٹھ کے امریکہ میں بچوں کو قرآن پڑھا رہے ہیں۔ اب کیا چاہیے میرے بھائی؟ ویڈیو، آڈیو، یہ وہ اتنا سب کچھ رکھا ہوا ہے بس اس چھوٹے سے موبائل کے اندر، پھر بھی بول رہے ہیں مجھے معلوم نہیں ہے۔ لہذا قرآن مجید کو آپ تجوید سے پڑھیں، یہ بہت اہمیت کی بات ہے، اس کو آپ میری باتوں کو لائٹ مت لیجئے، غور کریے، سمجھیے، اور یہ جو باتیں آپ کو بتائی جا رہی ہے وہ بھی اس احقر کی، غریب کی چند چنندہ باتیں اپنے جو نا لب و لہجے میں بتا رہا ہوں، اس کو بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے، آپ اس کو بھی جا کے سن سکتے ہیں۔ تو عطا میں اور عطا میں یہی فرق ہے۔ تو
منہ گول ہوتا ہے سامنے آتا ہے، تا منہ پھیل جاتا ہے. تو اللہ نے یہ نہیں کہا انا آتینا ہم نے آپ کو دے دیا، یہ نہیں کہا. اللہ نے کہا انا اعطینا، اے محبوب ہم نے آپ کو عطا کیا. مطلب یہ ہے اللہ یہ بولنا چاہ رہا ہے اے محبوب دنیا کے آخرت کے تمام خزانے ہم نے آپ کو ایسے عطا کر دیا کہ اب دوبارہ وہ آپ سے واپس نہیں لیے جائیں گے. اب دوبارہ وہ آپ سے واپس نہیں لیے جائیں گے، یعنی امکان ہی نہیں ہے واپس لینے کا. اچھا یہ نہیں کہا دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میں آپ کو عطا کروں گا، نہیں کہا بلکہ عطا کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کب عطا کرا؟ پھر سرکار سے صحابہ پوچھے کہ یا رسول اللہ نے آپ کو نبوت کب عطا کی؟ اللہ نے آپ کو نبوت کب عطا کی؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا جس وقت آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے اس وقت اللہ نے مجھے نبوت عطا فرما دی تھی. یعنی ابھی آدم علیہ السلام پیدا بھی نہیں ہوئے اس وقت اللہ نے ہمارے محبوب کو نبوت عطا فرما دی. تو سوچیے اب ہمارے نبی کی تاریخ کب ہے؟ جب کچھ نہیں تھا، زمین و زمان، چنین و چما، مکین و مکان، کچھ نہیں تھا. سب سے پہلے جو چیز پیدا ہوئی وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک پیدا ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مبارک پیدا ہوا. پھر وہ نور اللہ کا ذکر کرنے لگا. تو یہ جو کوثر جو عطا کرنے کا جو معاملہ ہے نا، وہ نہ جانے اللہ کب عطا کر دیا ہوگا میرے محبوب کو، وہ اللہ جانے اور مصطفیٰ جانے. ایسا نہیں ہے کہ آگے چل کے عطا کیا جائے گا، ایسی بات نہیں ہے. آپ 63 سالہ زندگی گزاریے، لوگوں کو ہمارا پیغام پہنچائیے، آپ دین حق کی جو ہے نا تبلیغ کیجئے، اس کے بعد ہم آپ کو کوثر دیں گے. ایسی بات نہیں ہے میرے بھائی. چاہے وہ محنت بات کی بات ہے، لیکن ہماری عطا ایسی ہے جو ہم نے آپ کے جھولی میں ڈال دی ہے. اور یہ کس وقت بولا جا رہا آپ کو معلوم ہے؟ اصل میں یہ سورہ نازل کیوں ہوا؟ سورہ کوثر انا آتے نا، یہ سورہ نازل کیوں ہوا؟ یہ سورہ اس لیے نازل ہوا، حضور کے ایک بیٹے تھے حضرت عبداللہ. یوں تو حضور کے 3 بیٹے تھے، لیکن تینوں بیٹے بھی پیدا ہونے کے چند ماہ بعد انتقال کر گئے. حضرت قاسم، حضرت عبداللہ، چند ماہ بعد جو ہے نا حضرت طاہر، چند ماہ بعد انتقال کر گئے. جب حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تو لوگ آ کے کیا بولنے لگے، یہ سوچنے لگے کہ یہ دیکھو یہ محمد کیسے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی اولاد پیدا ہو رہی ہے اور 18 مہینے میں، 15 مہینے میں، 1.5 سال میں، سال کے اندر 6 مہینے میں انتقال ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ان کے بعد یہ ان کے دین کا جو سلسلہ ہے نا یہ کٹ جانے والا ہے. اور جس کی اولاد پیدا ہو اور اس کی اولاد زندہ نہ ہو تو اس وقت اس زمانے میں عربی میں اس کو ابتر کہا جاتا تھا. کیا کہتے تھے بھائی؟ زور سے بولیے. ابتر کہتے تھے. اس لیے ان شأنیہ کا هو الابتر کہا گیا. دیکھیے لاسٹ میں کہا گیا ابتر کہتے تھے. جس کو اولاد پیدا ہوتی ہو لیکن پیدا ہوتے دنیا سے چلے جاتی ہو اس کو ابتر کہا جاتا تھا. یعنی اس کی نسل نہیں ہے، اس کی نسل کٹ جا رہی ہے، ختم ہو رہی ہے. تو لوگ بدگمانی یہ کرنے لگے کہ جو نا یہ اپنے ذہنوں میں جو نا شوشہ مچانے لگے کہ جو نا بھائی دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دین کا کام پہنچا رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بعد ان کا کوئی وارث نہیں ہوگا تو ان کا دین آگے نہیں بڑھے گا. یہ جتنا کلمے کا جو نا ڈنڈورا پیٹا جو جا رہا ہے نا، یہ ان کے انتقال کے بعد یہ دین ختم ہو جائے گا. وہ لوگ اندر ہی اندر خوشیاں منانے لگے تھے کہ آپ یہ دین کے حوالے سے، کیونکہ بھائی دیکھیے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک 570 سال گزرے. 570 سال. 570 سال مطلب جب مکہ مسجد بنی تھی، 4 مینار بنا تھا، 450 سال ہو گئے اس کو بنا کے. 570 سال کے بیچ میں بت پرستی چلتے چلتے کتنا دماغوں میں دلوں میں نہیں بڑھ گئی ان کی بت پرستی. اب وہ ماحول میں جو ہے نا لوگوں کو دین کی دعوت دی جا رہی ہے، اسلام کی دعوت دی، لوگ تو جو ہے نا بت پرستی کو چھوڑ کے اسلام میں داخل ہو رہے. جب لوگ اتنے قدیم پرانے اولڈ از گولڈ والے مذہب کو چھوڑ کے، بت پرستی کو چھوڑ کے، صنم کو چھوڑ کے سمت کو پکار رہے لوگ، تو تکلیف تو ہوں گی نا. وہ لوگوں کو بہت تکلیف ہو رہی تھی. کل ایک مسلمان ہو گیا، آج ایک مسلمان ہو گیا، وہاں مسلمان ہوا، یہاں مسلمان ہوا، تو یہ لوگوں کو تکلیف ہو جا رہی تھی. تو مسلمانوں کی تعداد جب بڑھ رہی تھی تو یہ لوگوں کو بے چینی ہونے لگی تھی. ان کے سینوں پہ سانپ دوڑ رہے تھے، بے چینی ہو رہی تھی.
آخر میں پھر یہ لوگ جب یہ دیکھے کہ سرکار کو اولاد پیدا ہو رہی ہے اور انتقال کر رہی، پیدا ہو رہی، ایک نہیں بلکہ 3 بچے پیدا ہوئے اور انتقال کر گئے، تو پھر یہ لوگ اپنے مجمع میں بیٹھ کے یہ اعلان کرنے لگے کہ اے ہمارے جو ہے نا روسائے مکہ یعنی قریش مکہ، سرداران مکہ، آپ لوگ پریشان مت ہوئیے۔ ان کا بڑا کہنے لگا، بولے وہ کیوں؟ یہ محمد کا جو دین پھیل رہا ہے نا اس وقت، یہ آگے زیادہ دن ٹکنے والا نہیں ہے، یہ آگے زیادہ چلنے والا نہیں ہے، ونش ہوتا ہے، وارث ہوتا ہے۔ دیکھیے اب کہیں آپ سلطنتیں جا کے پڑھیے، سلطنتوں میں جا کے ایک بادشاہ کا انتقال ہوا تو اس کا بیٹا جو ہے نا بادشاہ بنا۔ ارطغرل الغازی کا زمانہ آپ دیکھیں، ارطغرل الغازی کا انتقال ہوا تو عثمان جو ہے نا بادشاہ بنا، سلطنت عثمانیہ جو بنائی گئی ترکی استنبول کے اندر۔ پھر عثمان کا انتقال ہوا تو اوران بنا، اوران کا انتقال ہوا تو اس کا بیٹا بنا، پھر سلطان مصطفیٰ، سلطان مراد، سلطان بایزید، سلطان جو ہے نا، اس طرح سے کئی سلطانیں اپنے بیٹوں کے اولاد آتی گئی۔ تو ہر کسی کے اس زمانے میں بھی ایسے ہی ہوتا تھا، بیٹوں سے جو ہے نا جائیداد، پراپرٹی، ونش وغیرہ واری جو ہوتا ہے اسی سے بیٹوں سے پھیلتی ہے۔ تو یہ لوگوں کیا جو ہے نا خوشیاں منانے لگے، حضور کا کوئی بیٹا نہیں ہے، بیٹا پیدا ہو رہا ہے اور وصال کر رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے، ایک بار نہیں 3 بار ہوا ہے، لہٰذا یہ دین بھی چند مہینوں چند سال رہے گا۔ جس دن محمد عربی اس دنیا سے چلے گئے ان کا دین بھی ان کے ساتھ چلا جائے گا۔ اس طرح سے یہ لوگ خوشیاں منانے لگے۔ تو جب حضور کے کانوں مبارک میں یہ بات پڑی کہ لوگ میرے پیچھے یہ بول رہے ہیں کہ میرے بعد میرا دین باقی نہیں رہے گا، یعنی اس سے یہ کہا جا رہا ہے میرے بعد اذان محمدی نہیں رہے گی، میرے بعد کلام الہی نہیں رہے گی، میرے بعد طواف کعبہ نہیں کیا جائے گا، میرے بعد کوئی جبین اللہ کے حضور نہیں جھکے گی، میرے بعد کوئی بدن روزہ نہیں رکھے گا، میرے بعد کوئی ہاتھ زکوٰۃ نہیں دے گا، میرے بعد کوئی کعبۃ اللہ کو زیارت کو نہیں آئے گا۔ یہ لوگ اس طرح سے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، لیکن بات ایسی نہیں تھی، بات حضور کی اولاد نہیں تھی، یہ بات پکی ہے۔ لیکن اللہ نے آپ کو 2 ایسے پیارے پیارے نواسے عطا کرا، ایک نواسے کو دنیا امام حسن بولی، ایک نواسے کو دنیا کربلا کا حسین بولی۔ پھر وہ حسین ایسے ہوئے، حسین کی اولاد ایسی ہوئی۔ اس مجمع میں اب فی الوقت اس مسجد میں 40 لوگ بیٹھے ہوئے، اس میں سے کم 5 لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو مصطفیٰ کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، جن کو سید کہا جاتا ہے۔ سید وہ ہوتا ہے جس کا تعلق مصطفیٰ کے گھرانے سے ہوتا ہے۔ تو کافر یہ واویلا مچانے لگے کہ حضور کی نسل نہیں ہے تو حضور کا دین نہیں رہے گا۔ ارے میاں کیا دین نہیں رہے گا، کیا نسل نہیں رہے گی؟ آج دنیا کے خطوں میں جاؤ، حضور کی اذان محمدی بھی باقی ہے، حضور کی اولاد بھی باقی ہے۔ کہاں جاتے ہیں جائیے، پورا آندھرا تلنگانہ پھریے، پورا انڈیا پھریے، پورے 54-55 مسلمانوں کے ہو یا غیروں کے ہو ممالک پھریے آپ، وہاں پر اذان محمدی دی جا رہی ہے۔ اور اذان ایسی ہے، اللہ نے دنیا کا نظام بھی ایسا بنایا۔ آج اب یہاں پر 1 بج رہے تو سعودی میں جو نا ابھی میں سمجھتا ہوں 11:30 بج رہے ہوں گے، تو دبئی میں کوئی اور ٹائم ہو رہا ہے، ایران میں کوئی اور، عراق میں کوئی اور، امریکہ میں تو رات، اب تو یہاں دن چل رہا تو وہاں رات چل رہی ہوگی۔ تو اس کا مطلب وہاں پر عشاء کی اذان ہو رہی ہے، یہاں پر ظہر کی اذان ہو رہی ہے، کہیں عصر کی اذان ہو رہی ہے، کہیں فجر کی اذان ہو رہی ہے، یعنی 24 گھنٹوں میں اذان محمدی بھی دی جا رہی ہے، کلام الہی بھی پڑھا جا رہا ہے۔ کسی اللہ والے سے پوچھا بھئی آپ قرآن کی تعریف کریے، تو وہ قرآن کی پرانی تعریفوں کو چھوڑ کر ایک نئی تعریف یہ کرے، قرآن اسے کہتے ہیں جو 24 گھنٹوں پڑھا جاتا ہے۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ تو لوگوں نے پوچھا بھلے وہ کیسے، کہیں فجر میں پڑھ رہے ہیں، کہیں عصر میں پڑھ رہے ہیں، بولے کہیں تو کوئی زمین کا خطہ ایسا ہوگا جہاں ابھی فی الوقت جو ہے نماز نہیں ہو رہی ہوگی، تو پھر قرآن بھی نہیں ہو رہی ہوگی۔ میاں بات ایسی نہیں ہے، ہم مسلمان صرف نمازوں میں ہی قرآن نہیں پڑھتے، بلکہ جب دل چاہتا ہے مولا سے بات کروں قرآن لے کے بیٹھ جاتے ہیں، جب دل چاہتا ہے بچوں کو حافظ بناؤ مدرسوں کو بھیج دیتے ہیں، صبح میں بچے مسجدوں میں پڑھتے ہیں، شام میں مسجدوں میں پڑھتے ہیں، گھر میں میری ماں بہنیں پڑھتی ہیں۔ کہاں نہیں ہے،
زمین کا کون سا ایسا کونا ہے جہاں کلام الہی نہیں پڑھا جا رہا ہے؟ زمین کا کون سا ایسا کونا ہے جہاں اولاد محمد نہ ہو، جہاں آل محمد نہ ہو، جہاں آل حسین نہ ہو؟ کون سا ایسا کونا ہے بتائیے جہاں سید زادے نہ ہو؟ ارے دنیا تو بہت دور کی بات ہے عزیزو، یہ راحت نگر کا گھر گھر چپا چپا چھان ماریں گے 500 سید تو آپ کو یہی مل جائیں گے، پورا انبر پیٹ چھان ماریں گے 5000 سید تو آپ کو یہی ملیں گے، حیدرآباد چھان ماریں گے 50,000 سید تو آپ کو یہی ملیں گے جو غوث پاک کی اولاد سے ہوں گے، غریب نواز کی اولاد سے ہوں گے، داتا صاحب کی اولاد سے ہوں گے، بڑے بڑے بزرگان دین کی اولاد سے ہوں گے، پھر پوری دنیا کھنگالیں گے، اتنا حضور کے اولاد ملیں گے۔ 3 بیٹوں کے انتقال پر اتنا واویلا مچائے بدبخت، اور آج دیکھیے کروڑوں ملینوں میں حضور کی اولاد پھیلی ہوئی ہے، یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ بات جب حضور کے کانوں میں پڑی کہ میرے بد پیچھے ایسی گمانی ہو رہی ہے، حضور کو تکلیف ہوئی۔ اس تکلیف پر اللہ نے یہ سورہ نازل فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، عطا نہیں کیا، عطا کیا، ایسا عطا کیا، ایسا عطا کیا کہ دوبارہ آپ سے واپس نہیں لیا جائے گا۔ اور آپ کو جو عطا کیا گیا 1,24,000 پیغمبروں میں سے کسی کو عطا نہیں کیا گیا۔ ایک بات ہے جو میں عطا کے تعلق سے بتا دیا، اور دوسری بات یہ کہنا ہے انا، پہلے کیا ہے سورہ کوثر میں؟ بولیے، بولو بھائی، زور سے بولیے۔ یہ جتنی چیزیں آپ سن رہے ہیں نا، اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیے، کیونکہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہر کوئی نماز میں انا آتینا پڑھتے نہیں پڑھتے، ہر کوئی پڑھتے، چھوٹا سورہ ہے، سنتوں میں، نوافل میں، اوابین و چاش کی نمازوں میں عموماً پڑھتے ہیں۔ جب آپ پڑھیں گے تو یہ چیزیں آپ کے ذہنوں میں آئے گی، ترجمہ ذہن میں آئے گا۔ آپ اگر دوسرے مساجد میں جائیں، وہ بھی جو نا حق بجانب ہے، وہ بھی صحیح کام ہو رہا ہے۔ دوسرے مساجد میں جائیں، عموماً جو نا بیانات کیسے ہوتے ہیں، کوئی ٹاپک چل رہی ہے مارکیٹ میں، اس کے اوپر بول دیا جاتا ہے، وہ اچھی چیز ہے الحمدللہ۔ لیکن مجھ غریب کا، فقیر کا میرا مزاج یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو قرآن سے جوڑوں۔ اب اگر میں اب چاہا تو یہ جمعہ میں جو نا کوئی بھی آ کے ایک ٹاپک لے لیا، بیان کرا، چلے گیا، ایسا ہو سکتا تھا، لیکن میں آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ، لفظ ٹو لفظ، ورڈ ٹو ورڈ، آیت ٹو آیت، سورہ ٹو سورہ، اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ قرآن سے جڑ جائیں۔ اور تعجب کے ساتھ بول رہا ہوں آپ کو ایک بات، میں امریکہ میں لوگ کرسچن ہوتے ہیں مذہباً، لیکن وہ لوگ جتنا قرآن پڑھتے ہم اتنا نہیں پڑھتے قرآن۔ ہمارے پاس قرآن میں، قرآن شریف جو نا جوزدان میں، وہ چاندی کے کلر کے ڈبے میں اوپر میں جو نا ایسا سیو کر کے رکھ دیتے ہیں ہمارے پاس، اور بچی کو بھی دیتے وقت میں شادی میں وہی ڈبہ دیتے، انہیں بھی لے جا کے ایسے ہی سیو کر کے رکھ دیتے۔ امریکن لوگ جو نا قرآن پڑھتے، وہ لوگ کیوں ثواب کی نیت سے نہیں پڑھتے، وہ لوگوں کو ثواب معلوم ہی نہیں، وہ لوگ یہ بولتے کہ ہم جتنی سائنس بنائیں پوری اس قرآن سے بنائیں، جتنی سائنس کی ایجادات ہے، جتنا سائنس ٹیکنالوجی ترقی کری اس قرآن سے ہی کری، غیر فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ عثمانیہ یونیورسٹی کے ایم اے کے سلیبس میں ایک سلیبس جو نا قرآن کا ترجمہ بھی ہے، یعنی قرآن کے میننگ ہے، عربک لینگویج کے میننگ سے، وہ کوئی مسلمان کی نہیں ہے بلکہ کرسچن لکھا تھا، اس کی کتاب باضابطہ آرٹس کالج میں عثمانیہ یونیورسٹی کے اندر سلیبس کے طور پہ پڑھائی جاتی ہے۔ ایک کرسچن، ایک عیسائی آدمی لکھا، عربک لینگویج کا گرامر لکھا، وہ پڑھائی جاتا، انہیں ہے عیسائی اور گرامر لکھا عربک لینگویج کا، اور ہم ہیں مسلمان، ہم کو جو نا 100 مسلمانوں میں سے 80 مسلمانوں کو کم سے کم مدر لینگویج اردو لینگویج بھی نہیں آتی میرے بھائی، عربی تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ بہت کڑوی حقیقت ہے، میں آپ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہوں گی کہ بھائی یہ مولانا یہ کیا بول، یہ ایک اٹل کڑوی ایک دم حقیقت ہے۔ جس طرح سے کوئی شبہ نہیں ہے کہ نیم کا پتہ کڑوا ہوتا ہے، یہ بھی شبہ نہیں ہے کہ یہ بھی بات اتنی ہی کڑوی ہے۔ میکسیمم لوگوں کو اردو لینگویج نہیں آتی، جبکہ یہ آپ کی مدر لینگویج ہے، مدر ٹن ہے آپ کی، یہ نہیں آتی تو اردو نہیں آئیں گی تو عربی کہاں سے آئیں گی میرے بھائی؟ اس لیے نہ اردو پڑھے، نہ عربی پڑھے، نہ قرآن پڑھے، نہ کچھ پڑھے، بس ایسی زندگی گزر رہی ہے تو گزر رہی ہے۔ لہٰذا آپ قرآن سے جڑ جائیں، اسی لیے میں آپ کو چھوٹی چھوٹی صورتیں بیان کر رہا ہوں۔ اتوار کے دن بھی یہاں درس قرآن ہوتا ہے، اس میں بڑی بڑی صورتیں بیان ہوتی ہے، چونکہ وہاں اس اتوار کے دن اتنے لوگ نہیں آتے، جبکہ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، سنڈے کا دن ہوتا ہے، گھروں میں چھٹی ہوتی ہے، دکان بند ہوتے ہیں، گھروں میں ہوتے ہیں، پونگوں میں آوازیں چلتی ہیں، لیکن پھر بھی مسجد میں نہیں آتے۔ اس دن میں سورہ انبیاء کی جو نا تفسیر بیان کر رہا ہوں، آج سورہ کوثر کے بارے میں آپ حضرات کو بتا رہا ہوں۔ تو سورہ کوثر میں سب سے جو پہلے جو ورڈ استعمال ہوا ہے نا، وہ انا، اور انا اس وقت استعمال ہوتا ہے جب بولنا ہے بے شک میں یہ کام کرا، بے شک میں یہ کام کرا، یعنی بے شک کا لفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے سامنے والے کو شک ہو۔ دیکھیے میں آج صبح کو آفس کو گیا،
اگر میں یہ بات بول دیا تو سامنے والا ہو سکتا انہوں نہیں بھی جا سکتے بھائی ایسا بول رہے ہوں گے، لیکن اگر میں یہ بولا میں بے شک صبح آفس کو گیا، یعنی اپنی بات تاکید کے ساتھ میں بول رہا ہوں. انا کا لفظ اس وقت استعمال ہوتا ہے جب اپنی بات کو منوانا ہو، قسم کھانا ہو، شورلی بولنا ہو، موسٹلی بولنا ہو کہ میں گیا، بے شک گیا، تو اس وقت انا کا لفظ استعمال ہوتا ہے. اب آپ یہ بولیے آپ کو منوانے کی ضرورت مجھے ہے، مجھے منوانے کی ضرورت آپ کو ہے، اللہ کو کس کو منوانا ہے؟ جی سمجھ میں آ رہی میری بات؟ اللہ کو آپ کو منوانا ہے کیا؟ نہیں، آپ کو اللہ کو منوانا ہے. بولو بھائی، آپ کو اللہ کو منوانا ہے، اللہ تو آپ کو نہیں منوانا نا جی. اس کو کیا غرض ہے کسی سے؟ وہ جس کو چاہے جہنم میں ڈالے، جس کو چاہے دوزخ میں ڈالے، جس کو چاہے جنت میں ڈالے. آپ کو غرض ہے، آپ کو اس کو منوانا ہے، وہ آپ کو نہیں منوائے گا. لیکن یہاں دیکھیے اللہ کو ضرورت نہیں رہنے کے باوجود بھی اللہ اس لیے انا کہا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے جب کبھی بھی مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو تاکید کے ساتھ استعمال ہوتی ہے، تاکہ آنے والی بات کی اہمیت معلوم ہو. آنے والی بات کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. جبکہ اللہ بغیر انا کے بھی خالی اگر ایسا بولتا اعطیناکا کل کوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، تو بھی بڑی بات ہوتی تھی. لیکن انا اعطیناکا الکوثر کہہ کے یہ کہا میں نے جو بے شک اپنے محبوب کو کوثر عطا کیا، یقیناً میں نے عطا کیا. تو اندازہ لگائیے پیارے محبوب کی بات کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے، اتھینٹک بات ہے، اٹل حقیقت ہے کہ سارے خزانے مصطفیٰ کی جھولی میں ڈال دیے گئے ہیں. یہ ہو گئی انا کی بات، یہ شروع کی بات. اب آخر کی بات سنیے. انا اعطیناکا، کا بولے تو یو، آپ کو دیا. وہاں یہ نہیں بولا انا اعطینا النبی، میں نے نبی کو دیا. انا اعطینا الرسول، میں نے رسول کو دیا. اگر نبی کا لفظ استعمال ہوتا، رسول کا لفظ استعمال ہوتا، تو آج کل کے چھوٹے ذہن والے لوگ یہ بولتے بھائی یہ جو کوثر دیے تھے نا نبی کو، وہ نبی ہے بول کے دیے، نہیں تو نہیں دیتے تھے. رسول ہے بول کے دیے ورنہ نہیں دیتے تھے. تو نبی کی وجہ سے کوثر ملا، رسالت کی وجہ سے کوثر ملا. یہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹے ذہن والے لوگ پیدا ہونے والے، یہ اللہ کو معلوم ہے. اس لیے اللہ نے انا اعطینا کے بعد نہ نبی بولا نہ رسول بولا، بلکہ کا بولا. یعنی یہ اے محمد ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، ہم نے آپ کو ساری بھلائیاں عطا کی ہے، سارے خیرات آپ کو عطا کیے ہیں. بغیر نبی بغیر رسول والی بات اتنی بڑی بات ہے تو اندازہ لگائیے کہ میرے محبوب کا مقام و مرتبہ کیا ہے. یہ ہے انا اعطیناکا الکوثر. الکوثر کے بارے میں گزشتہ جمعہ بولا تھا، پھر بات ہماری ادھوری ہو رہی ہے. ایک بات کہہ کے جو نا گفتگو ختم کرتا ہوں. الکوثر سے مراد ایک نہر ہے جو جنت کے اندر اس طرح جاری ہو، اور نہر کے جو نیچے ہے نا، اس کے نیچے اندر جو بیس میں جو ڈالا گیا نا، وہ کستوری سے بنایا گیا. اور اس نہر کے اس طرح جو کنارے ہیں نا، یہ کناروں پہ پورے پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اور سونے کے اینٹوں سے نہر کو بنائی گئی. زمرجد، چاندی، ہیرے، جواہرات اس کے گول لگا دیے گئے. بہت خوبصورت نہر ہے. آپ اگر یہاں آگے چلے جائیں گے کشمیر اوٹی چلے جائیں گے، پانی کے جھرنے دیکھیں، نہروں کو دیکھیں گے آپ تو طبیعت خوش ہو جائے گی آپ. اور لوگ جاتے بھی ہیں گھومنے کے لیے، سیر و تفریح کے لیے جانا بھی چاہیے، جاتے ہیں لوگ. پانی جب اوپر سے نیچے گرتا ہے تو بہت خوبصورت دکھتا ہے. اور ڈپریشن والے حضرات تو خاص طور پہ ڈاکٹر بھی کہتے ہیں ڈپریشن والے حضرات گرینری مقام پہ جانا چاہیے. جیسے کشمیر ہے، اوٹی ہے، ہمارے پاس گرینری ہے. اور آج جنگلوں میں باغوں میں چلے جائیں گے، پانی جب بہہ کے اس کی جو آواز آتی ہے پانی بہنے کی، اس سے آدمی کو جو نا تھوڑی دیر کے ریلیکس ہوتا ہے، سکون ملتا ہے. تو یہ دنیا کی نہریں جب جاتی ہے، بہتی ہے نہ جب جاتی ہے. اور کئی لوگ تو آرٹیفیشل بھی نہریں بناتے ہیں پارکوں کے اندر وایا، تاکہ آدمی کو خوشی محسوس ہو. تو یہ دنیا کی نہروں میں اتنی خوبصورتی ہے کہ آدمی کا ڈپریشن ختم ہو رہا. تو جنت کی نہر، اور جنت میں تو نہر ہزاروں نہر ہے، لیکن وہ نہر جو مصطفیٰ کو عطا کی گئی، الکوثر والی نہر.
اور بھی نہروں کا ذکر ہے قرآن میں، لیکن حضور کو جو نہر عطا کی گئی اس نہر کا نام ہے کوثر۔ وہاں پر ایسا میٹھا صاف شفاف پانی بہہ کے جا رہا ہوگا، جنت میں جانے والے مسلمان اس نہر کے کنارے پر بیٹھ کر اس کا پانی پی رہے ہوں گے، لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، شاندار بہترین پانی اس نہر سے جا رہا ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں کوثر۔ پھر ایک یہ جنت کے اندر ہے، بولے وہاں جانا اپن کیونکہ اپنا مسئلہ ایسا ہے صاحب، ہم آلریڈی جنت میں تھے۔ کہاں تھے بولیے؟ ہمارے بابا جنت میں تھے نہیں تھے؟ وہاں سے آئے نہیں آئے؟ جنت میں گئے سو باہر نکل کے آئے، پھر جانا بولے تو ذرا مشکل ہوتی نہیں ہوتی؟ ہاں، مرڈر کرے تو نہیں جاتے جنت میں، چوری کرے تو جنت میں نہیں جاتے، زنا کرے تو نہیں جاتے، جھوٹ بولے تو نہیں جاتے، کچھ اس کو منا کے گئے تو پھر انشاءاللہ امید ہے۔ اب ہم سنیوں کا خاص طور پہ یہ عقیدہ ہے کہ حضور ہماری شفاعت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اس گفتگو کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا